لوگ استخارے کے لیے جھوٹے عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں، پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ذاتی فائدے کے لیے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، الو بناتے ہیں۔ تو ایسے عاملین، ایسے جادو کرنے والے جو لوگ ہیں، ایسے بابے جو ہیں، ان پہ یقین رکھنا ایک بہت غلط ہے، اور یہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی طور پر بھی آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسلام ہمیں جو ہے نا ایک عقل استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے، شعور دیا ہے ہمیں، اور شریعت کی روشنی میں فیصلے کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے، نہ کہ اندھے یقین اور یہ توہم پرستی۔ آج اسی کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے، آئیے مل کے بات کرتے ہیں۔ میرے پاس موجود ہے مائنڈ انجینئر محمد علی، جو کہ آج اس ٹاپک کو الیبریٹ کریں گے، اور ہم بات کریں گے جنات اور جادو کے اوپر، کیونکہ ابھی تک دنیا اسی پہ پھنسی ہے۔ یار کیا کرتا ہے، یار کیا کرتا ہے۔ کالز بھی آپ کی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام فضا، اللہ کرم، اور زبردست ٹاپک پکڑا ہے اپنے، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، اور ہم چاہتے ہیں دور تلک جائے، یہی آپ بھی چاہتے ہیں، یہی میں بھی چاہتی ہوں۔ آف کورس۔ اچھا، کوئی نا مجھے ایسے ملتا ہے نا اور مجھے کہتا ہے تم نے یہ ٹاپک کیا تو وائرل ہونے کے لیے کیا تھا نا؟ میں کہتی ہوں میں نے وہ ٹاپک اس لیے کیا تھا تاکہ یہ بات وائرل ہو، لوگوں تک پہنچے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ وائرل ہونے کی جو بات ہے، جس کو آج کل ہم لوگ ایک اور بھی کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ، ایک چلتا ہے جی، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں وائرل ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اللہ کیسے؟ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا کہا تھا؟ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کو آگے پہنچائیں۔ دیکھیں وائرلٹی آ گئی نا، یہی والی یہ آج ہم بات کر رہے ہیں جی وائرل ہو رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے، وہ تو ذکر ادھر ہو چکا تھا کہ اس کو وائرل کرو، بات کو مطلب انگلش میں the thing is viral، اردو میں کہ بات کو آگے پہنچاؤ، پھیلاؤ۔ بالکل، تم پہ فرض ہے کہ ایک حدیث بھی سنو، ایک آیت بھی سنو تو آگے پہنچاؤ، تو یہ وائرلٹی ہے نا، اور کیا ہے وائرلٹی؟ اچھا یہ بتائیں نا، لوگ ابھی تک اس بات پہ ہیں کہ جنات جو ہے وہ انسان کی صورت میں آتے ہیں، انسان کے اندر آتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس میں کس بات تک سچائی ہے اور کس بات تک ماننا چاہیے، کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو فضا، سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ جنات حقیقت ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، سورہ جن، پوری جن سورت اللہ نے نازل کر دی۔ جنات آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے تھے اور کہتے تھے کہ عجیب کلام ہے یہ، کیا ہم سن رہے ہیں؟ جی، سو اس لیے پھر وہ جنات جو ہیں وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیا کرتے تھے، باقاعدہ ان کی کلاسز ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاتے تھے تو صحابہ کے ساتھ جب جاتے تھے تو ایک جگہ سے آگے جا کے ان کو جنات صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ سو یہ جو ابلیس ہے وہ انسانی شکل میں دو جو مجھے یاد ہیں انسیڈنٹس، ایک وہ جب کفار مکہ کے پاس آیا تھا کہ جی چلو بدر کے لیے چلو 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 جنگ کرنے چلو، ٹھیک ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ والا موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے نے تجھے سب سے بڑا سچ بتا دیا، جب آیت الکرسی اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو میرے تو اس نے یہ نہیں کہا میرے، اس نے کہا ابلیس کے شر سے بچ کے رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی یہ تو حق ہے اور یہ برحق ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جنات جو ہیں وہ اس دنیا میں ہمارے درمیان موجود بھی ہیں، اور ایک مخلوق اللہ نے بنائی، نے بالکل جیسے ہم انسان ہیں ایگزیکٹلی۔ نا کیا جنات ہم سے زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، احسن تقویم ہم ہیں وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان کے دربار میں عفریت جو کہ سب سے پاورفل جنات کی نسل ہے، وہ نہیں کا وہ کام کر سکی جو صاحب کتاب نے کر دیا، ٹھیک ہے، سو ایک انسان نے کیا۔ کیا وہ ہم پہ قابو پا سکتے ہیں؟ میرے نزدیک بالکل نہیں قابو پا سکتے، جب تک ہم خود ان کو قابو پانے کی اجازت نہ دیں۔ یہ بھی سمجھنے والا پوائنٹ ہے، اجازت نہ دیں، مطلب اگر اجازت ہم دے دیں تو ہمارے اندر آ سکتے ہیں، ہمیں تنگ کر سکتے ہیں۔ وہ اجازت کس طرح ہے کہ دیکھو ہم گندے رہیں، ناپاک رہیں، ہمیں گندگی میں کیا کہتے ہیں، جو آپ کی جب آپ کو غسل لینا چاہیے ہم غسل نہ کریں، میں بڑے دبے لفظوں میں الفاظ میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ آپ کے ویک پوائنٹس ہیں جہاں پر وہ آپ پہ، کیونکہ دیکھو ایک چیز تو اللہ نے قرآن میں بڑی سمپل کر دی، سورہ ناس میں کیا کہا ہے؟ وسواس الخناس، رائٹ، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس کا مطلب ہے وہ وسوسہ تو ڈال رہا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارے خون میں رگوں میں خون کی طرح دوڑتا بھی ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ پورے جسم سے ہمارے گزر، جب پتلا بنا رہے تھے اللہ نبی آدم علیہ السلام کا، تو ابلیس اس کے اندر سے گھسا اور اس نے پورے پتلے کو اندر سے دیکھا کہ یار اچھا اس کو کیسے کیسے قابو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں جو اس نے کی ہیں۔ ناؤ سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو آپ کے پاس یہ جادو جنات کے کیسز آتے ہیں کیا وہ پوزیسڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا ایکسپیرینس اور بہت سارے جو اصل راکی ہیں، جو صحیح شرعی رقیہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے ڈسکشنز کے بعد جہاں میں جس نتیجے پہنچا ہوں 90 to 95% کیسز آر سائیکو سیمیٹرک ڈس آرڈرز،
جن کو پلیسیبو جس طرح ہوتا ہے نا، تھوڑا نصیبو بھی ایک دو ایفیکٹس ہیں یہ، ٹھیک ہے، جن کو ان سائیکلوجیکل ایفیکٹس کے ذریعے خراب کیا جاتا ہے، ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اب تم چھپکلی دیکھو گے تم مر جاؤ گے، چھپکلی جو ہے وہ موت کی نشانی ہے۔ او بھائی، وہ بندہ پہلے ڈر جاتا ہے میں مر جاؤں گا۔ اچھا، پہلی بات، مومن کو موت سے ڈر ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرمیشن اپنا اجازت دی گئی کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے محبوب کو ملنا چاہتے ہیں یا دائمی زندگی چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار محبوب سے ملنے سے تیز ترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے بہترین، رائٹ؟ تو انہوں نے تو مومن جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالوور ہے، جو ان کو مانتا ہے، وہ ان کی یہ ضرور مانے گا اس کو موت کا ڈر نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ کیا بات ہے، اگر اس کو موت کا ڈر ہے تو پھر وہ ان کی نہیں مان رہا، ٹھیک ہوگی بات؟ اب ایسے کچھ کیسز جو ہیں جہاں پر جادو وغیرہ کچھ ہوا پہ ہے، ٹھیک ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب کسی شخص پر ہو گیا ہے تو کیا اس کا توڑ کروانے کے لیے کسی عامل، کسی بابے کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھو، دو چیزیں اس میں کہوں گا۔ راکی جو رقیہ کرتا ہے، جو شرعی رقیہ کرتا ہے، وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے، جو عاملین ہیں، جو عملیات کرتے ہیں، وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، بابے جن کو آپ کہہ رہی ہو۔ جو رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو جب ہوا تو موضتین اتری، ٹھیک ہے، 3 کل ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس وہ پورا ایک شرعی طریقہ ہے، جو شرعی رقیہ شرعی ہے، اس میں سورہ بقرہ فار ایگزامپل آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں، ٹھیک ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، آپ موضتین پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ، کیونکہ یار دیکھو یقین یہ چیز یہ ہے کہ میرے رب کے کلام سے بڑھ کے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو صبح کا میسیج، میں ابھی صبح باہر بیٹھا تھا تو آپ کے پروڈیوسر صاحب کو بھی میں نے ایک میسیج سنوایا۔ میرے پاس ایک میں سلوا کے، آپ کو پتا میں سلوا کا کورس کراتا ہوں، سلوا از اویکننگ آف سکس سینس، تو اس میں ظاہرہ میں نے آپ کا گھر تو نہیں دیکھا ہوا، نہ ہی میں یہ پبلک ڈیمونسٹریشن کرتا ہوں، بٹ میں آپ کے گھر کا نقشہ کھینچ سکتا ہوں۔ میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، کوئی موکل نہیں ہے، میں پیر نہیں ہوں، منگل نہیں ہوں، میں بدھ ہوں، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، تو یہ ایک عامل صاحب کی مجھے کال آئی آج صبح، پچھلے 1 ہفتے سے میرے چل رہے تھے، تو ان کا میسیج انہوں نے مجھے بھیجا، سوری، وہ کہنے لگے کہ میں نے انہوں نے کہا تھا یار آپ ایک کام کرو، جا کے مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن، وہ اچھی ماشاءاللہ ایج کی آدمی ہے، میرے تقریباً آلموسٹ میری ایج کے بندہ ہے، میں نے کہا یار آپ مجھے بتاؤ کہ جا کے یہ قرآن حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، سلف سے، بزرگان دین سے کہیں پہ یہ ثابت ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم تعویذ دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم موکلات سے ضرور علاج کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اپنے اساتذہ سے پوچھ کے۔ تو آج صبح اس نے مجھے کیا جواب دیا کہ سر آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے اپنے استاد سے کہا، جس استاد نے مجھے یہ سب کچھ پڑھایا اور جس نے مجھے وہ کہتے ہیں نا مجھے اجازت دی کہ میں اب یہ کام کر سکتا ہوں، تو اس کو میں نے کہا، تو کہنے لگا بھائی کہیں سے ثابت نہیں ہے، کرتے جاؤ، پوچھنا نہیں۔ تو میں نے کہا لیکن آپ تو مجھے کہہ رہے تھے یہ ثابت ہے۔ وہ کہتا ہے یار ہم تو موکلات ہے ہی نہیں، کون سے موکلات، یہ تو چکر ہی کوئی نہیں ہے، رائٹ نا۔ اب وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے سر میں آج تائب ہو رہا ہوں، آپ کی اس ایک سوال کی وجہ سے میں آج تائب ہو رہا ہوں کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر جادو ہو گیا جو کہ برحق ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو وہ موضتین، بقرہ اور رحمان، یہ 3 چیزیں تو لازمی شروع کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو چاہیے تو وہ رقیہ شریعہ، اگر وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ رقیہ شریعہ کر رہا ہے، تو وہ اس سے وہ آن لائن بھی فری میں پڑے ہوئے ہیں، مشری کا ہے اور بڑے بڑے ان کے ہیں، ان کو سن سکتا ہے۔ میں دوسری چیز جو کہتا ہوں، اگر وہ کسی راکی کے پاس جاتا ہے جو رقیہ کرتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے یار مجھے 5000 روپیہ لوں گا تم سے رقیہ کرنے کا، سمجھ جائیں کہ وہ ٹھیک ہے، سمجھ جائیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ ہمارے پاس مائنڈ انجینئر علی ہے اور ہم جنات اور کالے جادو کے اوپر بات کر رہے ہیں۔